الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد وصلاة دواما على خير الأنام محمد بل آله وأصحابه ما رأيت عند شبابه فإلى العظيم توسلي بكتابه وبرحمته صلى الله تعالى على سيدنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين بارك وسلم. لہد میں عشق شہر پتا لے کے چلے، لہد میں عشق شہر پتا لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان عقیدہ عطا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جنا بنے جنت انشاءاللہ تعالی، جنا بنے محب بانے چار یار کی بابا، جنا بنے محب بانے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باپ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باپ لے کے چلے. محبت کے ساتھ حضور پاک بارگاہ رسالہ میں پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. امی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حضرت علامہ مولانا محمد آفتاب نور صاحب اللہ مرکز اللہ علیہ جامعہ مسجد نوری کی اور برادر محترم مکرم جناب سید محمد یحییٰ صاحب، حضرت مولانا محمد اعظم نئی صاحب اللہ اور دیگر مقتدر حضرات ناتخواں موجود ہیں، حاضرین مجلس، بزرگان ملت. یہ محفل شریف بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی نسبت سے منعقد پذیر ہے اور جن کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے جناب بابا محمد عبداللہ صاحب علیہ رحمہ، وہ بھی اولیاء اللہ سے صالحین سے بزرگان دین سے بالخصوص حضور نور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت، محبت اور نسبت رکھتے تھے. یعنی اولیاء اللہ سے اور سید الاولیاء سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اور اس آیت کریمہ کے تحت میں صرف چند باتیں عرض کروں گا کہ بزرگان دین سے اولیاء اللہ سے نسبت اور تعلق جو ہے وہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. اور اگر یہ نہ ہو، یہ نسبت نہ ہو، یہ تعلق نہ ہو،
یہ محبت نہ ہو تو سب کچھ اگر بندے کے پاس ہے بھی تو وہ سب سے کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والو اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ اللہ سے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ آ جاؤ۔ جو صالحین کا گروہ ہے، جو نیکوں کا گروہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، رسولان اعظام، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ وابستگی اپنے تعلق کو قائم کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اس پر بات ختم نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ایمان اور پھر ایمان کے ساتھ تقویٰ دونوں، لیکن اس کے باوجود آگے حکم دیا جاتا ہے ایمان اور تقویٰ کے بعد کہ سچوں کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ ایمان اور تقویٰ جو کہ ظاہر ہے کہ سب کچھ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی ایمان اور تقوی کی حفاظت کی کیا دلیل ہے کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تقوی و طہارت و درودگی پاکیزگی یہ محفوظ رہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس محفوظ رہ سکتی؟ تو اس کا طریقہ اور ایمان اور تقوی کی حفاظت کا راز اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم والہ نے کیا عطا فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ اور بزرگان دین سے نسبت اور تعلق ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی یہ سیدھا راستہ جو متعین کر دیا، جو بتا دیا، تمہیں دکھا دیا، ظاہر کر دیا، اور ایمان بھی نصیب ہو گیا، تقویٰ بھی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ ھذا صراط مستقیم کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ لا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی کہیں روک نہ دے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت بھی ہے، ایمان بھی ہے، صاحب تقویٰ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود ایمان، تقویٰ، پاکیزگی و طہارت اس کی حفاظت کے لیے اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت و تعلق، ان سے وابستگی ضروری ہے، ان سے محبت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ سنت رسالت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درد بھرے انداز، ایسا لگتا ہے کہ ان کا سینہ اہل سنت و جماعت کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے، ہمارے دین ایمان کی حفاظت کے لیے کس قدر جلتا تھا، اور وہ کس قدر بے چین اور بے قرار رہتے تھے ان اشعار میں۔ اور ان اشعار کو سن کر آپ غور کریں کہ امام احمد رضا ہر بات قرآن و سنت کی ترجمانی میں ہی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے، اے سونے والو جاگتے رہو چوروں کی رفاقت۔ تمہارے اطراف میں جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے دین اور ایمان کے محافظ ہیں، وہی تمہاری ایمان کے ڈاکہ بن کے بیٹھے۔
تو فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی گردی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بتاؤں کہ یہ کیسے خطرناک ڈاکو اور چور ہے، ایسے یہ خطرناک ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور باتوں باتوں میں تمہارا ایمان نکال کے لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چورا یا چور بلا کے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نہیں نکالا، تمہاری طاق میں ہے اور تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے۔ اور آج کل تو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا کے اندر پیچھے رہ گئے، اور اس کے اوپر بھی صبح و شام ہم سب دیکھتے ہیں موبائل میں سب لوگوں کے ہاتھ میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بے دینی کا ایک سیلاب ہے کہ جو ٹکر، اور آپ یقین کیجئے کہ جسے اپنے دین ایمان کی حفاظت کی فکر نہ رہے، بہت خدشہ ہے کہ اس کا ایمان محفوظ نہ رہے۔ شمائل ترمذی شریف میں امام ترمذی علیہ رحمت نے یہ حدیث شریف لکھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جسے اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر نہ ہو، جسے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر نہ ہو، تو بہت اس بات کا خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان محفوظ نہ رہے۔ تو اپنے دین ایمان کی حفاظت کی ہمیں ہر وقت فکر رہے جائے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نہیں نکالا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آنکھیں ورنہ سو سو جانا لاکھ گھبرائی جائے، یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ تم میرے سمجھانے کے باوجود توجہ نہیں دے رہے، اس کا تمہاری توجہ نہیں ہے، غور نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے، تمہارے اطراف میں، گھر میں، خاندان میں بد مذہب، بے دین، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، اور ہم بلا کسی فکر کے ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایمان حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح الصدور میں لکھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مزار شریف میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ ایک صاحب جو روافض کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ تھے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا تھا، ان کے ساتھ دوستی تھی، جب دوستی تھی اٹھنا بیٹھنا تھا محبت بھی ہوئی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اس کی، تو اہل خانہ گھر والے موجود ہیں، بعض اوقات احساس ہو جاتا ہے کہ بندے کی موت کا وقت آ گیا، اب گھر والوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، لیکن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ گھر والوں نے جب بار بار پڑھا، کچھ لوگوں نے اصرار بھی کیا، تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ میں چاہتا تو ہوں پڑھنا، لیکن میری زبان پر جانا نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ، اور اعلیٰ حضرت نے بھی، کہ یہ بد مذہبوں اور ان بے دینوں کی صحبت کے اثرات کہ اس کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھیں مرنا سو سو جانا داغ گھبرائی جمائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، ارے یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اور پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درد بھری کیفیت کے بعد عرض کرتے ہیں کہ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، عجب کی صورت ہو، دیکھو مجھ پہ کس کس نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے مقبول اور نیک بندوں کی نسبت اور تعلق عطا فرمائے، اور یہ جو فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں کہ صراط سے مراد کیا ہے، یا تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یا حضور علیہ السلام کا خلق عظیم ہے، یا حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کہنے کی حضور کی تعلیمات، اور اس کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کے اصحاب بھی ہیں، یعنی صراط مستقیم سے مراد صحابہ کرام، خلفائے راشدین،
اور صراط مستقیم سے مراد اہل بیت اطہار۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور صاحب قرآن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اصحاب، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار، یہ صراط مستقیم جو اس سے کٹ گیا، ان سے اس کا رشتہ منقطع ہوا، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور پر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست نسبت و تعلق رکھنے والے سب سے پہلے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔